مجھے بھوک لگ رہی ہے دانش، پلیز کچھ۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلا دو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بچوں کی طرح منمنائی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم یہاں پکنک منانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم کھو گئے ہیں اس جنگل میں۔ ادھیان نے بیزاری سے منہ بناتے ہوئے اسے حقیقت کا احساس دلانا چاہا۔ تو کیا تم درخت پر چڑھ کر میرے لیے ناریل نہیں توڑ سکتے؟ کم از کم بھوک تو مٹے گی میری، مشال نے غصے سے اٹھتے ہوئے کہا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا پاؤں ایک بڑے پتھر سے ٹکرایا اور وہ سیدھا ادھیان کے اوپر جا گری۔ آہ! مر گئی میں۔ کتنی سخت باڈی ہے تمہاری، کسی پتھر کی طرح۔ مشال نے درد سے کراہتے ہوئے اپنا ماتھا سہلایا۔ اس کی اس بے ساختہ بات پر ادھیان، جو پہلے ہی اسے اس قدر قریب گرنے پر ایک عجیب سی کیفیت کا شکار تھا، جذبات میں بہتا اس کی معصوم اور خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا اور ایک دم سے اس کی کمر کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار تنگ کر گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ مشال اس کی اس اچانک حرکت پر گھبرا کر تڑپی، مگر اسی لمحے کسی جنگلی جانور کے گھرانے کی خوفناک آواز پورے جنگل میں گونجی۔ ادھیان نے پھرتی سے اسے اپنے ساتھ کھینچا اور ایک گھنے درخت کے تنے کے پیچھے چھپتے ہوئے اسے اپنے حصار سے لگا لیا۔ مشال خوف کے مارے چیخنے ہی والی تھی کہ ادھیان نے اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اسے پوری طرح خاموش کروا دیا۔ مشال کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں اور اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ ادھیان کی غربت اور اس کا سنسان جنگل کا خوف دونوں مل کر مشال پر ایک عجیب سا سحر طاری کر رہے تھے۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک اس شخص سے لڑ رہی تھی، اب ادھیان کے ان مضبوط بازوؤں میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جانور کے قدموں کی آہٹ جیسے جیسے دور ہوتی جا رہی تھی، ادھیان نے مشال کو خود سے قدرے دور کیا، مگر اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک انوکھی اور مدہوش کر دینے والی چمک تھی جو مشال کو اندر تک پگھلا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے اور جنگل کی اس پراسرار خاموشی میں صرف ان دونوں کی تیز چلتی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مشال ایک 22 سالہ انتہائی خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی، جس کی دودھیا رنگت، گلابی ہونٹ اور بڑی بڑی گلافی آنکھیں کسی کو بھی اپنی نظر میں اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی۔ وہ ایک متوسط مگر بے حد محبت کرنے والے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں اس کے والدین اور اس کا چھوٹا بھائی زین اس کی جان تھے۔ مشال کے گھر کے چھوٹے سے صحن میں بیٹھی اپنی والدہ کے ساتھ سبزیاں کاٹ رہی تھی جب اس نے چہکتے ہوئے کہا، امی، آپ کو پتہ ہے، ہمارا یونیورسٹی کی طرف سے ایک بہت زبردست ٹرپ جا رہا ہے اور میں بھی اس میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی والدہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور کہا، بیٹا، ٹرپ پر تم چلی جانا، مگر پہلے اپنے ابا سے اجازت لے لینا۔ تم جانتی ہو وہ تمہارے معاملے میں کتنے حساس ہیں۔ اسی وقت اس کا چھوٹا بھائی زین بھاگتا ہوا آیا اور بولا، آپی، اگر آپ ٹرپ پر گئی تو میرے لیے وہاں سے ڈھیر ساری چاکلیٹس اور تحفے لے کر آنا، ورنہ میں آپ کو گھر میں نہیں گھسنے دوں گا۔ مشال نے ہنستے ہوئے زین کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور بولی، تم فکر نہ کرو، چاکلیٹس کیا، میں تو تمہارے لیے پورا جنگل ہی اٹھا لاؤں گی۔ اس کے گھر کا ماحول ہمیشہ اس طرح ہنسی مذاق اور محبت سے بھرا رہتا تھا، جہاں سکون اور رشتوں کی مٹھاس کمال کی تھی۔ مشال کے والد بھی اس کی ہر خوشی پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور جب رات کو مشال نے ان سے ٹرپ پر جانے کی بات کی تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے اجازت دے دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی بہت سمجھدار ہے اور وہ اس پر بہت اعتبار کرتے تھے۔ دوسری طرف شہر کے ایک انتہائی پوش علاقے میں واقع ایک عالیشان محل نما گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ یہ ادھیان کا گھر تھا۔
جو ایک 28 سالہ انتہائی خوبرو اور امیر ترین بزنس مین تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا رعب اور غرور جھلکتا تھا جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتا تھا۔ وہ اپنی ماں بیگم شرین کا اکلوتا بیٹا تھا اور اپنے والد کے انتقال کے بعد خاندانی بزنس کو تنہا سنبھال رہا تھا۔ ادھیان کی وجیہہ شخصیت، چوڑی چھاتی اور گہری سیاہ آنکھیں لڑکیوں کو مقناطیس کی طرح اس کی طرف متوجہ کرتی تھی، مگر وہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھنے والا، مغرور اور سرد مہر انسان مانا جاتا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے ہوئے بیگم شرین نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو ایک ہاتھ میں کافی کا مگ اور دوسرے میں بزنس فائل پکڑے ہوئے۔ ادھیان بیٹا، تم ہر وقت صرف کام میں ہی غرق رہتے ہو، کبھی تو اپنی ماں کے لیے بھی وقت نکال لیا کرو، بیگم شرین نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ ادھیان نے فائل بند کی اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، مام، آپ جانتی ہیں کہ میں کتنا مصروف رہتا ہوں۔ یہ بزنس امپائر میں نے دن رات ایک کر کے کھڑا کیا ہے، اس لیے مجھے جذباتی بلیک میل مت کیا کریں۔ بیگم شرین نے ناراضگی سے منہ پھیرا اور بولی، میں تو تمہیں بلیک میل نہیں کر رہی، بس یہ چاہتی ہوں کہ تم اب شادی کر لو اور اپنا گھر بساؤ تاکہ اس گھر میں بھی کوئی رونق آئے۔ ادھیان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے اپنا کوٹ پہنا اور انتہائی سرد لہجے میں کہا، مام، آپ جانتی ہیں کہ میں فضول کے کاموں میں، رشتوں اور لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ یہ سب وقت کا ضائع ہوتا ہے۔ میرے لیے میرا کام ہی میری زندگی ہے، اس لیے پلیز مجھ سے شادی کے موضوع پر بات نہ کیا کریں۔ جب کرنی ہوگی کر لوں گا، فی الحال تو میں اس بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتا۔ وہ اپنی ماں کو جواب دے کر تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا، جہاں اس کی چمکتی ہوئی مہنگی ترین سیاہ گاڑی اور ڈرائیور اس کا انتظار کر رہے تھے۔ مشال اور ادھیان کی دنیائیں ایک دوسرے سے بالکل الگ اور متضاد تھیں۔ ایک طرف کائنات اور محبت تھی اور دوسری طرف بے پناہ دولت اور غرور، مگر قسمت ان دونوں کو ایک ایسے راستے پر لانے کا فیصلہ کر چکی تھی جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ یونیورسٹی میں ٹرپ کے حوالے سے خاصی گہما گہمی تھی۔ مشال اپنی سہیلیوں سارہ اور ندا کے ساتھ کیفے ٹیریا میں بیٹھی ٹرپ کی پلاننگ کر رہی تھی۔ سارہ نے پرجوش انداز میں کہا، مشال یار، آج اس بار کا ٹرپ بہت کمال ہونے والا ہے۔ سنا ہے کہ جو کمپنی اس ٹرپ کو اسپانسر کر رہی ہے وہ بہت بڑی کمپنی ہے اور اس کا CEO بھی ہمارے ساتھ بطور مہمان خصوصی جا رہا ہے۔ مشال نے جوس کا سپ لیتے ہوئے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولی، مجھے اس سے کیا غرض کہ کوئی CEO جا رہا ہے یا کوئی اور، میں تو بس وہاں کے خوبصورت مناظر اور جنگل کی ہائکنگ کو انجوائے کرنے جا رہی ہوں۔ تم لوگ یہ سوچو کہ ہم لوگ وہاں بہت مزہ کرنے والے ہیں اور یہ ٹرپ ہماری زندگی کا یادگار ٹرپ رہے گا۔ ندا نے ہنستے ہوئے مشال کو چھیڑا، ویسے سنا ہے وہ ادھیان نامی بندہ بہت ہینڈسم ہے، کیا پتہ تمہارا ہی دل اس پر آ جائے۔ مشال نے اسے گھورا اور مسکراتے ہوئے بولی، تم دونوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، مشال کا دل جیتنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اسی دوران ادھیان کے دفتر میں بھی ٹرپ کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی۔ ادھیان کا مینیجر اس کے سامنے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، سر، یونیورسٹی والوں کی بہت ضد ہے کہ آپ خود اس ٹرپ میں بطور مہمان خصوصی شامل ہوں۔ اس سے ہماری کمپنی کا امیج بھی بہتر ہوگا اور اسٹوڈنٹ کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ ادھیان نے اپنی مٹھیاں بھینچتے اور غصے سے بولا، تم لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں کسی جنگل میں جا کر اسٹوڈنٹ کے ساتھ وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ تم میری جگہ کسی اور کو بھیجو۔ مینیجر نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، سر، ہم نے بہت کوشش کی ہے،
مگر وہ لوگ صرف آپ کی موجودگی چاہتے ہیں اور یہ ٹرپ صرف چند دنوں کا ہے۔ پلیز آپ مان جائیں، اس سے ہماری کمپنی کا بہت مثبت تاثر جائے گا۔ ادیان جھنجھلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں جاؤں گا، مگر صرف 2 دن کے لیے، اور تب تک آپ لوگ ہر ایک کام کو بہت اچھے انداز میں سنبھالیں گے۔ مجھے کوئی شکایت نہیں چاہیے۔ ٹرپ کے پہلے دن جب اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کی پارکنگ میں جمع تھے اور بسوں میں اپنا سامان رکھوا رہے تھے، مشال کے ہاتھ میں اس کا بھاری بیگ تھا اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے بس کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ لڑکھڑا گئی اور اس کا بھاری بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سیدھا وہاں کھڑی ایک انتہائی مہنگی اور چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی کے دروازے پر زور سے لگا، جس سے گاڑی پر ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ مشال سنبھلتی، گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ادیان باہر نکلا۔ اس نے سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ تم اندھی ہو کیا؟ تمہیں اتنی بڑی گاڑی نظر نہیں آ رہی جو تم نے اپنا یہ گھٹیا سا بیگ میری گاڑی پر دے مارا؟ ادیان کی گرجدار آواز پورے پارکنگ لاٹ میں گونجی اور سب لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ مشال، جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، اس کے اتنے تلخ اور حتی تمیز لہجے پر اس کا بھی غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ اس نے پہلے کپڑے جھاڑے اور ادیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی بے باکی سے بولی، مسٹر، آپ کی گاڑی کوئی آسمان سے نہیں اتری جو آپ اتنا چیخ رہے ہیں۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں معافی مانگنے ہی والی تھی، مگر آپ کے اس بدتمیز اور مغرورانہ رویے کے بعد میں بالکل معافی نہیں مانگوں گی۔ ادیان اس لڑکی کی اس قدر جرأت پر ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ آج تک کسی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ مشال کی بلا کی خوبصورتی اور گلابی آنکھوں میں چھپی چنگاریوں کو دیکھ کر اندر سے ہل سا گیا، مگر اس نے اپنی خفگی اور غرور کو برقرار رکھا۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس گاڑی کی قیمت کیا ہے؟ ادیان نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ مشال نے بھی تر جواب دیا، آپ کی گاڑی مہنگی ہو سکتی ہے، مگر آپ کی سوچ انتہائی سستی ہے۔ اپنے پیسے کا غرور اپنے پاس رکھیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہ یہ کہہ کر مشال نے اپنا بیگ اٹھایا اور پیر پٹکتی ہوئی بس کی طرف چل گئی۔ ادیان غصے سے مٹھیاں بھینچتا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس لڑکی کی بے باکی اور اس کے حسن نے ادیان کے سینے میں ایک عجیب سی آگ لگا دی تھی۔ اسے مشال ایک انتہائی بدتمیز اور زبان دراز لڑکی لگی تھی، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں اس معصوم چہرے نے ایک انجانی سی ہلچل مچا دی تھی جو اس نے اپنی 28 سالہ زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ شاید اس کی وجہ سے یہ بھی تھی کہ مشال نے اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا تھا، جبکہ لڑکیاں تو اس پر اور مٹتی تھیں۔ سفر کا آغاز ہوا اور تمام اسٹوڈنٹ بسوں میں سوار ہو گئے۔ دانش، جو کہ ان کا ٹور گائیڈ تھا، اس نے مائک میں سب کو خوش آمدید کیا اور سفر کے قواعد و ضوابط بتانے لگا۔ اتفاق سے مشال کی سیٹ بالکل ادیان کی سیٹ کے پیچھے تھی، جہاں ادیان بطور مہمان خصوصی بیٹھا تھا۔ ادیان نے اپنی آنکھوں پر کالا چشمہ لگا رکھا تھا اور بازو سینے پر باندھے خاموشی سے بیٹھا تھا، مگر اس کا پورا دھیان اپنے پیچھے بیٹھی مشال پر تھا۔ بس چلنے لگی تو مشال اور اس کی سہیلیوں نے ہنسی مذاق اور گانے گانے شروع کر دیے۔ مشال کی کھنکھناتی ہوئی ہنسی بس کے شور میں بھی انتہائی واضح اور دلکش لگ رہی تھی۔ وہ سارا کو کوئی لطیفہ سنا کر اتنے زور سے ہنسی کہ ادیان بے ساختہ مڑ کر شیشے میں اسے چھپ چھپ کر دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔
مشال کی ہر مسکراہٹ اور اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات ادیان کے دل پر بجلیاں گرا رہے تھے۔ وہ خود بھی حیران اور پریشان تھا کہ کیسے ایک عام سی اور منہ پھٹ لڑکی، جس سے کچھ دیر پہلے ہی اس کی بحث ہوئی تھی، اب اس کے دماغ پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے موبائل کی اسکرین کو دیکھتا، مگر اس کی کان مشال کی آواز پر ہی لگے ہوئے تھے۔ سارا نے مشال کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، مشال، یار ادیان تو بہت زیادہ خوبرو ہے، دیکھو تو کیسا روب ہے اس کی شخصیت میں۔ مشال نے منہ چڑھاتے ہوئے سارا کو جواب دیا، خوبرو ہو اپنے گھر کا، مجھے تو اس کی شکل سے ہی تکبر ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے مغرور اور بدتمیز انسان کو تو میں کبھی مڑ کر بھی نہ دیکھوں، جسے لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے۔ ادیان نے ان کی یہ گفتگو سن لی تھی اور اس کے جبڑے غصے سے تن گئے تھے، مگر وہ خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی سے الجھنا بے وقوفی ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا کہ آخر وہ اس ٹرپ پر آنے کے لیے راضی ہی کیوں ہوا۔ کئی گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد بس ایک کھلے اور خوبصورت ڈھابے پر رکی تاکہ سب لوگ کچھ دیر آرام کر سکیں اور چائے پی سکیں۔ موسم کافی ٹھنڈا ہو چکا تھا اور ہلکی ہلکی دھند چھانے لگی تھی۔ سب اسٹوڈنٹ بس سے اتر کر ڈھابے کی طرف بھاگے، جہاں گرما گرم چائے اور پکوڑوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مشال بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی چائے کے کاؤنٹر کی طرف گئی۔ اس نے ایک ہاتھ میں چائے کا گرم کپ پکڑا اور مڑ کر سارا کی طرف جانے لگی۔ ڈھابے کا فرش کچھ جگہوں سے گیلا اور پھسلن والا تھا۔ مشال نے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زور سے چیختی ہوئی گرنے لگی۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھلکا، مگر اچانک کسی کی مضبوط اور چوڑے بازوؤں نے اسے گرنے سے پہلے ہی ہوا میں دبوچ لیا۔ مشال نے گھبرا کر دیکھا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ ادیان کے مضبوط باہوں کے حصار میں تھی اور اس کا چہرہ ادیان کے سینے سے چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ ادیان نے اسے اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا کہ مشال کو اس کی گرفت سے درد محسوس ہو رہا تھا، مگر اسی وقت وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے قابل نہیں تھی۔ ان دونوں کی نظریں ملیں اور ایک لمحے کے لیے ارد گرد کا سب شور ہنگامہ تھم سا گیا۔ مشال کی غلافی آنکھوں میں چھپا خوف اور حیا ادیان کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہی تھی۔ ادیان کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک ایسا سحر تھا جس نے مشال کو جیسے قید کر لیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک یوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جیسے ان کی آنکھیں ہی آپس میں کوئی خاموش گفتگو کر رہی ہوں۔ مشال نے مشکل سے اپنا تھوک نکالا اور گھبرا کر ادیان کی گرفت سے خود کو چھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ شکریہ، اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا اور وہ چائے کا گرا ہوا کپ وہیں چھوڑ کر تیزی سے اپنی سہیلیوں کی طرف بھاگ گئی۔ وہ لڑکی جو اسے صبح سے بے وقوف اور بدتمیز لگ رہی تھی، اچانک اسے دنیا کی سب سے خاص لڑکی لگنے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا غرور اور اس کا خاندانی پس منظر اسے اس لڑکی کے بارے میں سوچنے کی اجازت نہیں دیتا، مگر دل کے معاملات پر کس کا زور چلتا ہے۔ وہ مشال کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی مدھم اور دلکش مسکراہٹ ابھر آئی، جو اس کے سرد شخصیت میں ایک خوشگوار تبدیلی کا اشارہ تھی۔ ڈھابے سے بس دوبارہ روانہ ہوئی تو اسٹوڈنٹ کا شور و غل اور بھی بڑھ گیا تھا۔ سارا اور ندا نے بس کے بیچ میں کھڑے ہو کر گانے گانے شروع کر دیے تھے اور مشال بھی ان کے ساتھ تالیاں بجاتی اور ہنستی جا رہی تھی۔ اس کے غلافی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی،
جو اس ٹرپ کی خوشی کو ظاہر کر رہی تھی، جبکہ ادیان اپنی سیٹ پر بیٹھا خاموشی سے اس ساری ہنگامہ آری کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نگاہیں بار بار گھوم کر مشال کے چہرے پر ہی ٹھہر جاتی تھی۔ وہ لڑکی جس سے وہ صبح الجھ پڑا تھا اب اسے اس بس کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی تھی۔ اچانک بس نے ایک کچے راستے پر زوردار جھٹکا کھایا اور مشال جو سیٹ کے کنارے بیٹھی تھی اچھل کر سیدھا ادیان کی سیٹ کے ہتھے سے جا ٹکرائی۔ ادیان نے فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے سہارا دیا اور ہلکی سی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، دھیان سے محترمہ، کہیں آپ کا یہ خوبصورت سر میری سیٹ کا ہتھیار نہ توڑ دے۔ مشال نے جلدی سے خود کو سیدھا کیا اور اپنے بال کان کے پیچھے اڑھستے ہوئے اسے گھورا، آپ کو ہر وقت اپنی چیزوں کی ہی پڑی رہتی ہے، میری چوٹ کی کوئی فکر نہیں، بس اپنی سیٹ کے ہتھے کا دکھ ہے۔ ادیان نے اپنا ایبرو اچکایا اور انتہائی پرسکون لہجے میں بولا، ظاہر ہے میری چیز بہت قیمتی ہے، اور ویسے بھی آپ تو خود ایک چلتی پھرتی آفت ہیں، جہاں جاتی ہیں کوئی نہ کوئی نقصان ضرور کرتی ہیں۔ مشال نے اس کی بات سن کر منہ بسوڑا اور اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے مسٹر ادیان، اگر ایسا ہے تو میں اپنا وہ شکریہ بھی واپس لیتی ہوں جو میں نے غلطی سے آپ کو ادا کر دیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ کی نیکی بس اتنی سی ہے۔ ادیان نے بے ساختہ ایک قہقہہ لگایا جو اس کی سرد شخصیت کے بالکل برعکس تھا، اور یہ قہقہہ اتنا دلکش تھا کہ مشال ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ چلیں پھر شکریہ واپس لے لیں، ویسے بھی مجھے آپ جیسی آفت سے کسی اچھے کی امید نہیں تھی، ادیان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ مشال نے جھنپ کر اپنی نظریں چڑھائیں اور بڑبڑاتی ہوئی واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک میٹھی سی مسکراہٹ آ گئی تھی اور اس کے دل کی دھڑکنیں ایک عجیب سی ردھم اور دھڑکنے لگی تھیں۔ ان کی یہ چھوٹی سی اور میٹھی نوک جھوک ان کے درمیان موجود اس برف کو پگھلا رہی تھی جو صبح کی لڑائی کی وجہ سے ذرا جم گئی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے جب ان کی ایک انتہائی خوبصورت اور گھنے جنگل کے قریب بنے ریزورٹ میں داخل ہوئے۔ وہاں کے موسم شہر کے مقابلے میں کافی سرد اور دل فریب تھا۔ سب اسٹوڈنٹ بسوں سے اتر کر خوشی سے چیخنے لگے اور اپنا اپنا سامان نکالنے لگے۔ بس آہستہ آہستہ خالی ہو گئی اور سب باہر نکل گئے، مگر مشال ابھی تک بس کے اندر ہی تھی۔ اس کا بھاری بیگ اوپر والے کیبن میں پھنس گیا تھا اور وہ پنجوں کے بل کھڑی اس سے نکالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ بیگ اتنا بھاری تھا کہ وہ بار بار پیچھے کی طرف لڑکھڑا رہی تھی۔ اف اللہ، یہ اتنا بھاری کیوں ہو گیا ہے؟ گھر سے تو میں نے آرام سے اٹھا لیا تھا۔ وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ بیگ کو کھینچنے لگی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتی، ایک چوڑا اور مضبوط سینہ اس کی کمر سے آ کر مس ہوا۔ مشال کے پورے وجود میں جیسے ایک زوردار کرنٹ دوڑ گیا اور اس کے ہاتھ بیگ پر ہی جم گئے۔ وہ ادیان تھا جس نے اپنے دونوں ہاتھ مشال کے سر کے دونوں اطراف سے گزار کر اوپر کیبن پر رکھے تھے، اور وہ مکمل طور پر ادیان کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں آ چکی تھی۔ ادیان کا جسم اس کی پیٹھ سے جڑا ہوا تھا اور ان دونوں کے درمیان ذرا سا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ مشال کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں اور اس کا دل اتنی بے قابو ہونے لگا۔ ادیان کی گرم سانسیں مشال کی گردن پر پڑ رہی تھیں جو اس کے سرد جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ اور آگ لگا رہی تھی۔ وہ بے ساختہ پیچھے کی طرف ہوئی تو ادیان کے سینے میں مزید
ڈس گئی۔ چلے نیکی میں ایک اور اضافہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ ناراض نہ ہوں۔ ادھیان کی انتہائی دھیمی اور بھاری آواز مشال کے کان کے بالکل قریب ابھری، جس نے مشال کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ مشال کے ہونٹ خشک ہو گئے اور وہ کچھ بھی نہ بول سکی۔ وہ اس وقت ادھیان کے اتنے قریب تھی کہ اسے ادھیان کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی تھی، جو مشال کی طرح ہی بے قابو تھی۔ ادھیان نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے بیگ کو بآسانی کھینچا، مگر وہ ابھی بھی مشال سے دور نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا رہا۔ جنگل کی خاموشی اور اسے بس کے اندر پھیلا ہوا مدہوش کن احساس ان دونوں کے ہوش اڑا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ادھیان نے آہستہ سے قدم پیچھے ہٹائے اور بیگ نیچے رکھ دیا۔ مشال نے مڑ کر ادھیان کو دیکھا۔ ان کی نظریں ملیں تو وہ دونوں کے اندر ایک طوفان مچ گیا۔ مشال کا چہرہ شرم سے مکمل سرخ ہو چکا تھا اور وہ بنا کچھ کہے تیزی سے اپنا بیگ گھسیٹتی ہوئی بس سے نیچے اتر گئی۔ ادھیان وہیں کھڑا اپنی تیز چلتی سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے پورے وجود پر مشال کی غربت کا سحر طاری تھا۔ رات کے وقت ریزورٹ کے بالکل بیچوں بیچ کیمپ فائر کا انتظام کیا گیا تھا۔ لکڑیوں کے بڑے ڈھیر کو آگ لگا دی گئی تھی، جس کے گرد سب اسٹوڈنٹ گول دائرے میں بیٹھے تھے۔ موسم کافی سرد ہو چکا تھا اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ مشال نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، جس کے اوپر اس نے ایک انتہائی خوبصورت سرخ رنگ کی شال اوڑھ رکھی تھی۔ آگ کی روشنی میں اس کا دودھیا چہرہ اور گلابی آنکھیں کسی پری کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور اس کی کھنکھناتی ہوئی ہنسی ماحول کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ ادھیان ان سب سے تھوڑا دور ایک لکڑی کے بیچ میں اکیلا بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، مگر اس کی تمام تر توجہ صرف اور صرف مشال پر مرکوز تھی۔ بس والے واقعے کے بعد سے وہ مشال کو اپنے ذہن سے نکالنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا تھا۔ وہ اس سرخ شال میں لپٹی لڑکی کو دیکھ کر اندر تک مسحور ہو رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا جیسے مشال کے علاوہ اس پوری محفل میں کوئی اور موجود ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس دائرے کے قریب آ گیا۔ مشال کو اچانک سردی کا شدید احساس ہوا تو اس نے اپنی شال کو مزید اپنے گرد لپیٹ لیا اور بازوؤں کو مسلنے لگی۔ ادھیان نے یہ محسوس کیا اور بنا کچھ سوچے سمجھے اپنا قیمتی سیاہ کوٹ اتارا اور پیچھے سے جا کر مشال کے کندھوں پر ڈال دیا۔ مشال، جو سردی سے کانپ رہی تھی، اچانک کسی کے گرم کوٹ اور ایک خاص مردانہ خوشبو کے حصار میں آ کر بری طرح چونک گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ادھیان بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی اور پرواہ تھی، جو مشال نے اس مغرور شخص کی آنکھوں میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ اپنا کوٹ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ مشال نے الجھن اور حیرت سے پوچھا۔ ادھیان نے اس کی پاس پڑی خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، یہ ایک کوٹ ہے جو سردی سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے۔ مجھے لگا تمہیں سردی لگ رہی ہے، اسی لیے دے دیا، ورنہ میرا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا۔ مشال نے کوٹ اتارنے کی کوشش کی اور بولی، مجھے آپ کے کوٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، آپ کو خود سردی لگ جائے گی۔ مگر ادھیان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے سختی سے روکا۔ ضد مت کرو مشال، بیمار پڑ جاؤ گی تو ٹرپ کا سارا مزہ خراب ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یا میری کمپنی کی وجہ سے تم بیمار پڑو، اس لیے چپ چاپ اسے پہنے رکھو۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا تحکم تھا جس نے مشال کو خاموش کر دیا، اور وہ اس کے کوٹ کو گرمائش اور
اس میں سے آتی اس کی خاص خوشبو میں خود کو انتہائی محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دوستوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے مسکرا کر چھیڑا۔ آگ کے شعلے ان آنکھوں میں چمکنے لگے۔ دانش، جو کہ ان کا ٹور گائیڈ تھا، وہ بیچ میں آیا اور سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتے ہوئے بولا، کل صبح ہم سب ہائکنگ کے لیے جائیں گے۔ جنگل بہت خوبصورت ہے مگر راستہ تھوڑا مشکل ہے، اس لیے سب کو ساتھ رہنا ہوگا۔ کوئی بھی اکیلا ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ سب نے پرجوش انداز میں حامی بھری، جبکہ ادیان کی نظریں ابھی تک مشال کے چہرے پر ہی جمی تھیں اور وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ کل کے سفر میں ہر حال میں مشال کے ساتھ ہی رہے گا۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں درختوں سے گزر کر آتی ہوئی بہت ہی دلفریب لگ رہی تھیں۔ جب سب ہائکنگ کے لیے نکلے، جنگل واقعی بہت گھنا اور پراسرار تھا۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا اور پرندوں کی چہچہاہٹ ماحول کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ مشال انتہائی پرجوش تھی۔ وہ تتلیوں کے پیچھے بھاگتی اور اپنے موبائل سے خوبصورت مناظر کی تصویریں بناتی سب سے تھوڑا پیچھے رہ گئی تھی۔ ادیان، جو پہلے ہی سب سے پیچھے چل رہا تھا، وہ مشال کی ان بچگانہ حرکتوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مشال ایک خوبصورت پھول کی تصویر لینے کے لیے جھکی تو اس کا توازن بگڑا اور وہ گرنے لگی، مگر ادیان نے فوراً آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ لیا۔ تم کبھی سیدھی بھی چل سکتی ہو یا ہر وقت گرنے کے بہانے تلاش کرتی رہتی ہو؟ ادیان نے اسے سیدھا کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ مشال نے گفتگو سے اپنا بازو چھڑایا اور بولی، میں جان بوجھ کر نہیں گرتی، اور آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں؟ آپ آگے جائیں، بورنگ انسان۔ اس نے آخر میں آہستہ سے یہ دو الفاظ بڑبڑائے۔ ادیان مسکرایا اور اس کے ذرا قریب آ کر انتہائی دھیمی آواز میں بولا، میری بورنگ شخصیت کو تم جیسی دلچسپ اور پاگل لڑکی کی ہی ضرورت ہے، جو اسے تھوڑا رنگین بنا سکے اور مجھے ہنسنا سکھا سکے۔ مشال اس کے اتنے قریب آنے اور اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ یہ سن چکا ہوگا۔ اس کے گال شرم سے مکمل سرخ ہو گئے اور وہ جلدی ہی مڑ کر تیز تیز چلنے لگی۔ ادیان اس کی اس گھبراہٹ کو انجوائے کرتا ہوا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ان کی یہ میٹھی نوک جھوک جنگل کی اس خاموشی میں ایک خوبصورت موسیقی کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے باتیں کرنے لگے۔ مشال نے اسے اپنے خاندان اور اپنے چھوٹے بھائی زین کے بارے میں بتایا کہ کیسے وہ اس سے لڑتا ہے، اور ادیان نے اسے اپنے بزنس اور اپنی تنہائی کے بارے میں بتایا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ادیان نے کسی لڑکی سے اتنی کھلی اور بے تکلف گفتگو کی تھی اور اسے اپنے دل کا حال سنایا تھا۔ ان کے درمیان دوستی اور انڈرسٹینڈنگ کا ایک خوبصورت رشتہ بننے لگا تھا، جو ان دونوں کے لیے ایک نیا اور انوکھا احساس تھا۔ اچانک موسم خراب ہونے لگا۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ درختوں کے پتے زور زور سے ہلنے لگے اور ماحول میں ایک عجیب سا خوف پھیل گیا۔ دانش نے سب کو آواز لگائی، موسم خراب ہو رہا ہے، ہمیں فوراً واپس کیمپ کی طرف جانا چاہیے ورنہ ہم پھنس جائیں گے۔ سب اسٹوڈنٹ گھبرا کر تیزی سے واپس بھاگنے لگے۔ مشال، جو ایک نایاب پرندے کی تصویر لینے کے لیے تھوڑا دور نکل گئی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ اسے دانش کی آواز سنائی نہیں دی۔ وہ اکیلی جنگل کے ایک گھنے حصے میں کھڑی تھی جب بارش شروع ہو گئی۔ وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی، مگر اسے کوئی نظر نہیں آیا۔
ادیان جو باقی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیمپ کی طرف جا رہا تھا، اچانک اسے احساس ہوا کہ مشال ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اس نے پریشانی سے چاروں طرف دیکھا اور دانش سے پوچھا، مشال کہاں ہے؟ دانش نے حیرت سے جواب دیا، وہ تو پیچھے آ رہی تھی، شاید کہیں رک گئی ہو، ہمیں واپس چل کر دیکھنا چاہیے۔ ادیان کی جان نکل گئی۔ اس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اکیلے ہی جنگل کی طرف الٹے قدموں دوڑ لگا دی۔ وہ پاگلوں کی طرح مشال کا نام پکارتا ہوا جنگل کے ان راستوں پر بھاگ رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ دونوں ساتھ چل رہے تھے۔ تیز بارش نے اس کے کپڑے مکمل طور پر بھگو دیے تھے، مگر اسے صرف اور صرف مشال کی فکر تھی۔ دوسری طرف مشال خوف اور سردی سے کانپ رہی تھی۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی کہ کسی طرح واپس کیمپ پہنچ جائے، مگر وہ راستہ بھٹک چکی تھی۔ جنگل کی پراسرار اور طوفان کا شور اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے بھاگ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں کیچڑ میں پھسلا اور وہ ایک گہرے گڑھے کی طرف گرنے لگی۔ اس نے بے ساختہ چیخ ماری اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا کہ اب اس کی جان نہیں بچے گی، مگر اچانک انتہائی مضبوط اور چوڑے ہاتھ نے اسے ہوا میں ہی کھینچ لیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اوپر آئی اور سیدھا کسی کے سخت اور چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ مشال نے خوف سے کانپتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کے سامنے ادیان تھا۔ وہ بارش میں مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا اور اس کی گہری آنکھوں میں شدید پریشانی اور کھو دینے کا خوف نظر آ رہا تھا۔ مشال اسے دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ ادیان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں بھینچ لیا۔ اس کا ایک ہاتھ مشال کی کمر پر تھا اور دوسرا اس کے گیلے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ وہ اسے اتنی سختی سے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ وہ اسے دوبارہ کھو دے گا۔ مشال اس کے سینے پر سر رکھے سسکیاں لے رہی تھی اور ادیان کے دل کی تیز دھڑکنیں مشال کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں چلا کب میں کھو گئی، میں ڈر گئی تھی، مشال نے ہچکیوں کے درمیان بے ساختہ کہا۔ ادیان نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں ہوں، اب تمہیں کھونے نہیں دوں گا۔ اس کی آواز بارش کے شور میں بھی انتہائی واضح اور بھاری تھی۔ مشال اس کے ان گہری اور پرکشش آنکھوں میں کھو گئی۔ بارش کا پانی ان دونوں کے چہروں کو بھگو رہا تھا۔ ادیان کا چہرہ مشال کے چہرے کے انتہائی قریب تھا اور ان کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ ادیان کی قربت اور اس کے جسم کی گرمائش مشال کے سرد جسم میں ایک عجیب سی حرارت پیدا کر رہی تھی۔ اس جنگل میں اور اس طوفان کے درمیان وہ دونوں ایک دوسرے کے سحر میں مکمل طور پر جکڑے جا چکے تھے اور دنیا سے بے خبر تھے۔ ادیان کی نظریں مشال کے کانپتے ہوئے گلابی ہونٹوں پر جا ٹھہریں اور ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ اس فاصلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، مگر اس نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ ہمیں جہاں سے نکلنا ہوگا، طوفان تیز ہو رہا ہے اور جنگل کا یہ حصہ محفوظ نہیں ہے، ادیان نے اپنی نظریں ہٹاتے ہوئے قدرے بھاری آواز میں کہا اور مشال کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ مشال نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور دونوں بارش میں بھیگتے ہوئے ایک محفوظ جگہ کی تلاش میں جنگل کے مزید گہرے حصے کی طرف بڑھنے لگے، جہاں درخت اتنے گھنے تھے کہ بارش کا پانی کم آ رہا تھا۔ راستے بند ہو چکے تھے اور موبائل کے سگنل مکمل طور پر غائب تھے۔ رات کی تاریکی اور طوفان نے انہیں پوری طرح اپنے گھیرے میں لے لیا تھا اور وہ اس جنگل میں کھو چکے تھے، مگر ان کے دلوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔
کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ طوفان کی شدت تھم چکی تھی، مگر جنگل کی وہ پراسرار خاموشی ان دونوں کے دلوں میں ایک نیا طوفان برپا کر رہی تھی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب کچھ دیر پہلے بھوک اور تھکاوٹ سے نڈھال مشال بے دہانی میں پتھر سے ٹکرا کر سیدھا ادھیان کے سینے پر گری تھی، اور پھر اس جنگلی جانور کی خوفناک دہان نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے اتنے قریب کر دیا تھا کہ ان کی سانسیں تک الجھ گئی تھیں۔ جانور کی بھاری قدموں کی آہٹ اب مکمل طور پر دور جا چکی تھی، مگر ادھیان کے مضبوط بازوؤں کا حصار ابھی بھی مشال کی کمر کے گرد سختی سے قائم تھا۔ مشال کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ ادھیان اسے اپنے سینے میں واضح محسوس کر سکتا تھا۔ اس جنگل کے گپ اندھیرے میں بھی ادھیان کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک ایسی مدہوش کر دینے والی چمک تھی جو مشال کے اندر تک اتر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے مشال کے لبوں سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور اسے خود سے قدرے دور کیا، مگر اس کی نظریں ابھی بھی مشال کے کانپتے ہوئے چہرے پر ہی جمی تھیں۔ "تم ٹھیک ہو؟" ادھیان کی بھاری اور کھردری آواز اس خاموشی میں ابھری تو مشال نے صرف اس بات میں سر ہلایا کیونکہ اس کے حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے ہوں۔ ادھیان نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے ماتھے پر بکھرے گیلے بال پیچھے کیے۔ اس اچانک قربت نے ان دونوں کے درمیان موجود ہر قسم کی ہچکچاہٹ کو جیسے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ ادھیان نے مشال کو تسلی دی اور انتہائی نرم لہجے میں اسے یقین دلایا کہ وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ مشال، جو اب تک اسے ایک مغرور اور سرد مہر انسان سمجھتی تھی، ادھیان کی اس حفاظت اور اس کی آواز میں چھپی نرمی کو دیکھ کر دل ہی دل میں حیران تھی۔ "تم یہیں بیٹھو، میں آگ جلانے کا کچھ بندوبست کرتا ہوں، ورنہ ہم اس سردی میں جم جائیں گے"۔ ادھیان نے اس کے کاندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اور غار کے اندر موجود چھوٹی چھوٹی خشک لکڑیاں اور سوکھے پتے اکٹھے کرنے لگا۔ خوش قسمتی سے اس کی پینٹ کی اندرونی جیب میں ایک مہنگا لائٹر موجود تھا، جو بارش کے پانی سے محفوظ رہا۔ چند منٹوں کی مسلسل کوشش کے بعد غار کے وسط میں آگ کے شعلے رقص کرنے لگے، اور ان کی سنہری روشنی نے اس خوفناک اندھیرے کو مات دے دی۔ آگ کی تپش سے مشال کو کچھ سکون ملا، مگر وہ ابھی بھی سردی سے کانپ رہی تھی۔ ادھیان نے بنا کچھ سوچے اپنی گیلی جیکٹ اتاری اور اسے نچوڑ کر ایک طرف پتھر پر پھیلا دیا۔ آگ کی روشنی میں ادھیان کا مردانہ وجاہت سے بھرپور چہرہ بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے گیلے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، اور اس کی گہری آنکھوں میں آگ کے شعلے ایک انوکھا عکس ڈال رہے تھے۔ "تم واقعی اتنے برے اور مغرور نہیں ہو جتنا میں نے تمہیں سمجھا تھا، مسٹر ادھیان"۔ مشال کے منہ سے بے ساختہ اپنے دل کی بات نکل گئی۔ ادھیان نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ "میں برا نہیں ہوں مشال، بس میری تنہا زندگی اور میرے حالات نے مجھے ایسا بنا دیا ہے کہ میں ہر کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا اور لوگوں سے فاصلہ رکھتا ہوں"۔ اس رات کی تاریکی، طوفان کے شور اور آگ کی روشنی میں ان دونوں کے درمیان موجود سارے فاصلے اور غلط فہمیاں رفتہ رفتہ ختم ہونے لگیں۔ مشال نے اسے اپنے گھر والوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ کیسے اس کے والد نے محدود وسائل کے باوجود انہیں دنیا کی ہر خوشی دی، اور کیسے اس کا چھوٹا بھائی زین اس کی جان ہے جس سے وہ سارا دن لڑتی رہتی ہے۔ ادھیان مکمل خاموشی اور توجہ سے اسے سنتا رہا، اس کی آنکھوں میں مشال کی
اس سادگی اور خلوص کے لیے ایک عجیب سی ستائش تھی۔ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے مشال، بے پناہ دولت، گاڑیاں، بنگلہ، سب کچھ ہے، مگر وہ دلی سکون نہیں ہے جو شاید تمہاری زندگی میں ہے۔ ادیان نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنا درد بیان کیا۔ میرے والد کے انتقال کے بعد میں اس دنیا میں بالکل تنہا ہو گیا ہوں۔ میری ماں مجھ سے محبت تو کرتی ہیں، مگر انہیں میری خوشی سے زیادہ اس بزنس امپائر اور خاندانی وقار کی فکر رہتی ہے۔ میں اس دولت کے اونچے ڈیر پر بیٹھا ایک انتہائی تنہا اور اداس انسان ہوں۔ مشال کو اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا وہ گہرا دکھ صاف نظر آ رہا تھا جو وہ دنیا سے چھپائے رکھتا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنا نرم و نازک ہاتھ ادیان کے سخت ہاتھ پر رکھ دیا۔ تنہائی تو تب ہوتی ہے جب کوئی آپ کو سمجھنے والا اور آپ کی پرواہ کرنے والا نہ ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اب آپ اتنے تنہا نہیں ہیں۔ مشال کی اس معصوم مگر گہری بات پر ادیان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا وہ نرم لمس ادیان کے پورے وجود میں ایک عجیب سا سکون اور حرارت اتار رہا تھا۔ اس نے مشال کے چھوٹے سے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی گلابی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی شدت سے بولا، اگر تم میرے ساتھ ہو تو مجھے واقعی دنیا کی کسی اور چیز یا کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ مشال، تم نے میری اس تاریک اور بے رنگ زندگی میں مختصر سے لمحوں میں ہی وہ رنگ بھر دیے ہیں جو میں نے اپنی آخری سانس تک نہیں بھول سکتا۔ مشال شرما کر اپنی نظریں جھکا گئی، مگر اس کے دل میں ادیان کے لیے سچی محبت کے بیج بوئے جا چکے تھے۔ اس طوفانی رات میں وہ دونوں اس طرح آگ کے قریب بیٹھے ایک دوسرے سے اپنے دل کی باتیں کرتے رہے۔ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ کب ان کی وہ ابتدائی لڑائی اور نوک جھونک ایک اتنے خوبصورت اور گہرے رشتے میں بدل گئی ہے۔ کافی دیر بعد تھکاوٹ اور نیند کے غلبے کی وجہ سے مشال ادیان کے چوڑے کندھے پر سر رکھ کر سو گئی، اور ادیان جاگ کر اس کی حفاظت کرتا رہا، اس کی معصوم چہرے کو تکتا رہا اور اپنے دل میں پیدا ہونے والے ان نئے اور انتہائی خوبصورت جذبوں کو محسوس کرتا رہا۔ صبح کی پہلی روشن کرنوں نے جب جنگل کی اس اندھیرے کو چیرا تو پرندوں کی میٹھی چہچہاہٹ سے مشال کی آنکھ کھلی۔ وہ گھبرا کر جلدی سے سیدھی ہوئی اور اپنے بکھرے ہوئے بال سمیٹنے لگی۔ ادیان نے دلکش انداز میں مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہمیں اب نکلنا چاہیے، صبح ہو چکی ہے اور ہم یقیناً اب اس روشنی میں راستہ تلاش کر لیں گے۔ دانش اور باقی سب لوگ کیمپ میں بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ مشال نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ دونوں غار سے باہر آ گئے۔ دن کی روشنی میں اس جنگل کا منظر بالکل بدلا ہوا تھا اور ہر طرف بارش کے پانی سے دھلے ہوئے سرسبز درخت انتہائی دلکش لگ رہے تھے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے جنگل کے ان پراسرار راستوں پر چلنے لگے۔ ادیان کو اپنے تجربے کی بنا پر راستوں کی کچھ سمجھ آ رہی تھی، اور وہ مشال کو انتہائی محتاط انداز میں آگے لے جا رہا تھا۔ چلتے ہوئے مشال کا پاؤں کیچڑ میں پھسلا اور اس کا ننگا پاؤں جو جوتے سے باہر نکل آیا تھا ایک انتہائی تیز دھار پتھر سے زور سے ٹکرایا۔ مشال کے منہ سے ایک دلخراش چیخ نکلی اور وہ درد کی شدت سے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ ادیان فوراً مڑا اور گھبرا کر اس کے پاس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیا ہوا مشال؟ کہاں چوٹ لگی تمہیں؟ دکھاؤ مجھے۔ اس نے مشال کا پاؤں اپنے ہاتھوں میں لیا تو دیکھا کہ اس تیز دھار پتھر نے اس کے پاؤں کے تلوے کو بری طرح کاٹ دیا تھا۔
اور وہاں سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ مشال درد سے کڑھا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ادھیان کا دل یہ منظر دیکھ کر جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں سختی سے جکڑ لیا ہو۔ اس نے جلدی سے اپنی پینٹ کے جیب سے اپنا رومال نکالا اور انتہائی محبت اور نرمی سے مشال کے پاؤں پر کس کر باندھ دیا تاکہ خون کا بہاؤ رک سکے۔ تم رو مت مشال، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا، بس ٹھیک ہو جائے گا۔ ادھیان نے اس کی آنکھوں میں اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے بے حد نرمی سے کہا۔ مشال اس کی اس محبت بھرے روح پر اپنا دل مکمل طور پر ہار گئی، مگر وہ بے حد تھک چکی تھی۔ بھوک اور سردی سے پہلے ہی نڈھال تھی اور اب پاؤں بھی زخمی ہو گیا تھا۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا ادھیان، مجھے بہت شدید درد ہو رہا ہے، مشال نے سسکتے ہوئے کہا۔ ادھیان نے بنا کچھ کہے ایک لمحے کا بھی ضائع کیے بغیر مشال کو کمر اور ٹانگوں کے نیچے اپنے مضبوط ہاتھ ڈالے اور اسے اٹھا لیا۔ مشال نے شرما کر اور گھبرا کر اسے فوراً منع کرنا چاہا۔ مجھے خود چلنے کی کوشش کرتی ہوں، تم مجھے اٹھا کر تھک جاؤ گے، اس نے تکلیف اور ہچکچاہٹ سے کہا، مگر ادھیان نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اپنے سینے سے مزید قریب کر لیا۔ تم بالکل خاموش رہو مشال، میں تمہیں اس تکلیف دہ حالت میں چلنے نہیں دے سکتا، اور تم کوئی اتنی بھاری بوجھ نہیں ہو کہ میں تھک جاؤں، بے فکر رہو۔ ادھیان کی یہ تحکمانہ مگر حد سے زیادہ محبت بھرے انداز پر مشال نے مزید مزاحمت چھوڑ دی اور اپنے دونوں بازو ادھیان کے گردن کے گرد لپیٹ لیے۔ ادھیان بھی اپنے اس قیمتی بوجھ کو اٹھائے انتہائی خوشی اور دلی طمانینت محسوس کر رہا تھا۔ اس کا خوبرو چہرہ مشال کے چہرے کے انتہائی قریب تھا۔ جنگل کے اس کٹھن اور مشکل راستے پر ادھیان مشال کو اسی طرح گود میں اٹھائے کافی دیر تک چلتا رہا، مگر اس کے ماتھے پر تھکاوٹ کی ایک شکن تک نہیں آئی۔ اس کے درمیان اب ایک انکہی سی اور انتہائی گہری محبت جنم لے چکی تھی، جو دونوں کی آنکھوں سے عیاں تھی اور جسے بیان کرنے کے لیے کسی لفظ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مشال بار بار چوری چوری ادھیان کے چہرے کو دیکھتی اور جب بھی ادھیان کی نظر اس سے ملتی تو وہ جلدی سے آنکھیں چرا لیتی۔ ادھیان اس کی اس پیاری سی حرکت پر مسکرا دیتا۔ اسے تھکا دینے والی مسافت کے بعد اچانک انہیں دور سے کچھ لوگوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دیں۔ ادھیان نے فوراً اپنے قدم روکے اور غور سے سنا۔ یہ دانش اور یونیورسٹی کے باقی اسٹاف کی آوازیں تھیں، جو انہیں ڈھونڈتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے۔ ہم یہاں ہیں، ہم ادھر ہیں، مشال نے انہیں دیکھتے ہی خوشی سے چیختے ہوئے بلند آواز لگائی۔ چند ہی منٹوں میں دانش اور پوری ریسکیو ٹیم بھاگتے ہوئے ان کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ مشال کو اس طوفان کے بعد بالکل محفوظ دیکھ کر سب نے سکھ کا ایک بہت گہرا سانس لیا، مگر جب انہوں نے اپنے انتہائی مغرور اور سخت گیر مہمان خصوصی مسٹر ادھیان کو مشال کو اتنی محبت اور پرواہ سے گود میں اٹھائے دیکھا تو سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سارا اور ندا روتے ہوئے بھاگ کر مشال کے پاس آئیں۔ ادھیان نے سب کے ان حیران کن تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی سنجیدگی اور وقار کے ساتھ مشال کو نیچے اتارا اور اسے سہارا دے کر ایک بڑے پتھر پر بٹھاتے ہوئے دانش کی طرف مڑا۔ اس کے پاؤں میں ایک تیز دھار پتھر سے گہری چوٹ لگی ہے اور طوفان کی وجہ سے ہم راستہ بھٹک گئے تھے، فوراً اسے کیمپ واپس لے جانے کا انتظام کرو۔ ادھیان کے لہجے میں وہی پرانا رعب اور تحکم تھا، مگر اس کی آنکھوں میں
مشال کے لیے جو بے پناہ فکر اور پرواہ تھی وہ وہاں موجود ہر شخص نے بخوبی محسوس کر لی تھی۔ کیمپ واپس پہنچ کر ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا اور سب لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ مشال کو فوراً طبی امداد دی گئی اور کیمپ کے ڈاکٹر نے اس کے پاؤں کے زخم کو صاف کر کے اس پر پٹی کی۔ ٹرپ کے باقی 2 دن مشال کو ریسٹ کا کہا گیا اور ان 2 دنوں میں ادھیان نے مشال کو جس طرح خیال رکھا وہ سب اسٹوڈنٹ کے لیے حیران کن تھا، اور ادھیان کی نظریں بھی مکمل طور پر اسی پر مرکوز تھیں، مگر اس ہجوم میں دونوں میں سے کسی نے بھی اپنے پیار کا لفظوں میں اظہار نہیں کیا تھا۔ دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف اور ایک انجانا اندیشہ تھا کہ اس ٹرپ سے واپسی پر شاید ان کی راہیں جدا ہو جائیں گی۔ مشال حقیقت پسند تھی اور جانتی تھی کہ ادھیان ایک بہت بڑے خاندان کا اکلوتا وارث ہے اور وہ ایک عام سی مستورد گھرانے کی لڑکی ہے جس کا آپس میں کوئی میل نہیں ہے۔ دوسری طرف ادھیان بھی اپنی ماں کے سخت مزاج اور خاندان کی اونچی روایات سے بخوبی واقف تھا، مگر وہ دل ہی دل میں یہ اٹل فیصلہ کر چکا تھا کہ اب وہ مشال کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ٹرپ کے آخری رات جب سب اسٹوڈنٹ تھک ہار کر اپنے کاٹیجز میں سو رہے تھے، ادھیان مشال کے کاٹیج کھڑکی کے باہر کھڑا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو دوائی کے اثر سے گہری نیند میں تھی۔ اس کے معصوم اور پرسکون چہرے کو دیکھتے ہوئے ادھیان نے اپنے آپ سے ایک سچا وعدہ کیا کہ وہ اس لڑکی کو ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، چاہے اسے اس کے لیے اپنی ماں اور خاندان یا پھر اس پوری دنیا سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا اور بس اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ مشال کھڑکی کے ساتھ سر ٹکائے باہر کی طرف پیچھے بھاگتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں پٹی بندھی ہوئی تھی اور درد کی وجہ سے وہ زیادہ ہل جل نہیں رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ ندا اور سارا اس کے بالکل ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھیں، اسے مسلسل چھیڑ رہی تھیں۔ ندا نے اس کے کندھے پر ہلکی سی چوٹ کرتے ہوئے شرارت سے مسکرا کر کہا، سچی سچی بتا مشال، کیا جادو کیا ہے تو نے اس مغرور انسان پر، جو وہ تجھے اتنی محبت سے گود میں اٹھائے پورے کیمپ کے سامنے آ گیا؟ سارا نے بھی فوراً حامی بھری اور ہنستے ہوئے بولی، ہم تو حیران رہ گئے۔ اس کی آنکھوں میں تیرے لیے جو فکر اور محبت دیکھی دیوانگی تھی وہ تو اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ مشال کے گال ان باتوں سے سرخ ہو گئے اور اس نے جلدی سے انہیں چپ کروانے کی کوشش کی۔ تم دونوں پاگل ہو گئی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میرے پاؤں میں چوٹ تھی تو اس لیے میں چل نہیں سکتی تھی، بس اس لیے اس نے میری مدد کی۔ مشال نے نظریں چراتے ہوئے انتہائی دھیمی آواز میں صفائی پیش کی، مگر اس کے دل میں ادھیان کی وہ الفاظ اور اس کی قربت کا احساس اب بھی پوری طرح تازہ تھا، جو اس کے پورے وجود کو گرما رہا تھا۔ ندا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اچھا، تو مدد کرنے کے لیے اتنا قریب ہونا اور اتنی محبت سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے؟ یہ تو ہمیں آج ہی پتہ چلا ہے۔ مشال نے مسکرا کر کھڑکی کی طرف منہ کر لیا، مگر اگلے ہی لمحے ایک گہری اور سیاہ اداسی نے اس کے دل کو گھیر لیا۔ ان دونوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق تھا، ایک ایسا فرق جسے مٹانا ناممکن سا لگتا تھا۔ مشال کی آنکھوں بے ساختہ آنسو آ گئے اور اس نے جلدی سے اپنی پلکیں جھپکا کر انہیں چھپانے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محبت اس کے لیے ایک انتہائی خوبصورت خواب تو ہو سکتی ہے، مگر حقیقت کبھی نہیں بن سکتی۔ وہ طوفانی رات اور ادھیان کے بازوؤں کا
حصار بس ایک یاد بن کر رہ جائے گا جو اسے ساری زندگی تڑپائے گا۔ عدنان جو اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا شیشے میں مشال کے چہرے پر آنے والی اس اچانک اداسی اور آنکھوں کی نمی کو صاف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آئے ہوئے وہ محسوس کر کے اندر سے بے چین ہو گیا۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ مشال کے ننھے سے دماغ میں کیا چل رہا ہے، مگر وہ اپنے دل میں ایک اٹل فیصلہ کر چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اب اسے آگے کیا کرنا ہے اور اس اداسی کو کیسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ شہر واپس پہنچ کر سب اسٹوڈنٹ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ مشال کا گھر پہنچتے ہی اس کا گھر والوں نے اس کی چوٹ دیکھ کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا اور اس کی والدہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ زین نے روتے ہوئے اس کے گلے لگ کر کہا، آپی، میں نے تو آپ سے ڈھیر ساری چاکلیٹ منگوائی تھی، آپ تو اپنے پاؤں پر چوٹ لگوا کر آ گئی ہیں، اب میرے ساتھ کون کھیلے گا؟ مشال نے ہنستے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو گلے لگایا اور اپنے آنسو بمشکل روکے کیونکہ اسے عدنان کی کمی بے حد شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری طرف عدنان سیدھا اپنے عالیشان گھر پہنچا۔ وہ سفر کی تھکاوٹ سے چور تھا، اس لیے وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور ایک طویل شاور لیا تاکہ اس کے اعصاب کو کچھ سکون مل سکے۔ کچھ دیر آرام کرنے اور فریش ہونے کے بعد وہ انتہائی آرام دہ کپڑے پہنے نیچے لاؤنج میں آیا۔ بیگم شرین وہاں صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی اور اپنے اکلوتے بیٹے کو اتنے دنوں بعد گھر میں دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی دے دینی تھی۔ آؤ بیٹا بیٹھو، کیسا رہا تمہارا ٹرپ اور طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ انہوں نے انتہائی محبت اور شفقت سے پوچھا۔ عدنان نے ایک گہری سانس لی اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے مسکرا کر بولا، ٹرپ بہت اچھا رہا مام، بلکہ میری سوچ سے بھی کئی گنا زیادہ اچھا رہا، اور مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے جو میری پوری زندگی کا فیصلہ ہے۔ بیگم شرین نے تجسس سے اسے دیکھا اور چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے پوری توجہ اس کی طرف مرکوز کر دی۔ ہاں ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ عدنان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی ٹھہرے ہوئے مگر واضح لہجے میں بولا، مام، میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں نے اپنے لیے لڑکی بھی پسند کر لی ہے۔ وہ یونیورسٹی کے ٹرپ میں میرے ساتھ تھی۔ اس کا نام مشال ہے اور وہ ایک عام سے اور متوسط گھرانے کی لڑکی ہے۔ یہ سنا تھا کہ بیگم شرین کے چہرے پر وہ تمام مسکراہٹ اور خوشی ایک دم غائب ہو گئی اور ان کی جگہ شدید غصے اور صدمے نے لے لی۔ تم پاگل ہو گئے ہو عدنان، اتنے سالوں بعد تم شادی کے لیے مانے بھی ہو تو تم نے کیسی لڑکی کا انتخاب کیا ہے جو ہمارے اسٹیٹس اور ہمارے معیار سے بالکل بھی میچ نہیں کرتی؟ انہوں نے انتہائی خفگی اور اونچی آواز میں کہا، ایک معمولی اور غریب لڑکی کو تم اس گھر کی بہو بنانا چاہتے ہو؟ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ وہ ہمارے اس اونچے ماحول میں کیسے رہے گی؟ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے نامور بزنس مین نے ایک مڈل کلاس لڑکی سے شادی کر لی ہے؟ میں تمہیں اس حماقت کی ہرگز جگہ نہیں اجازت نہیں دے سکتی۔ تمہیں اسے اپنے دماغ سے نکال دو۔ عدنان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد اور غصہ آ گیا۔ مام، میں آپ سے اجازت نہیں مانگی، صرف آپ کو بتا رہا ہوں میں مشال کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ میری خوشی نہیں دیکھ سکتی اور اس رشتے سے انکار کرتی ہیں تو میں یہ گھر اور یہ سارا بزنس آج اور ابھی چھوڑ دوں گا، پھر آپ اپنے اس جھوٹے اسٹیٹس کے ساتھ اکیلی رہ جائیں گی اور آپ کا اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھونا پڑے گا۔ عدنان نے یہ انتہائی سخت اور کھردری دھمکی دی
اور پلٹ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ بیگم شرین صوفے پر بیٹھی دم بخود رہ گئیں۔ ان کے دل میں شدید چبھن اور تکلیف ہونے لگی کہ ان کا اپنا سگا اور اکلوتا بیٹا ایک معمولی سی لڑکی کے لیے اپنی ماں سے اس قدر بری طرح الجھ پڑا تھا اور انہیں چھوڑنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ وہ رات ان دونوں ماں بیٹے کے لیے انتہائی گھٹن اور بے سکونی میں گزری۔ اگلی صبح ناشتے کے میز پر ایک عجیب سی اور دم گھوٹنے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بیگم شرین خاموشی سے چائے پی رہی تھیں اور عدنان نے بھی بنا ان کی طرف دیکھے جلدی سے کافی کا گھونٹ بھرا اور اپنے آفس کی طرف نکل گیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی اور ان کے درمیان موجود وہ تناؤ اور گفتگو بالکل واضح تھی۔ آفس پہنچ کر عدنان اپنے عالیشان کیبن میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا، مگر اس کا دماغ کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ سارا دن اسے صرف اور صرف مشال کی یاد ستاتی رہی۔ اس کی وہ معصوم ہنسی، اس کی وہ گلابی آنکھیں اور جنگل میں اس کا وہ ڈر جانا عدنان کے حواس پر پوری طرح چھایا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ مشال کے بغیر سانس تک نہیں لے سکتا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اپنی ماں کو ناراض کر کے اور انہیں تکلیف دے کر وہ کبھی بھی اپنی اس محبت کو مکمل نہیں کر پائے گا۔ اسے احساس ہوا کہ غصے اور دھمکیوں سے وہ اپنی ماں کو کبھی دل سے راضی نہیں کر سکے گا، بلکہ اسے انہیں پیار سے سمجھانا ہوگا۔ شام کے وقت جب وہ آفس سے واپس گھر لوٹا تو بیگم شرین اپنے کمرے میں اداس بیٹھی تھی۔ عدنان آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا اور سیدھا جا کر اپنی ماں کے قدموں میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے اور انتہائی جذباتی اور نرم لہجے میں بولا، مام، مجھے معاف کر دیں، میں کل رات بہت غصے میں تھا اور میں نے آپ سے بہت بدتمیزی کی۔ میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، آپ میری ماں ہیں۔ بیگم شرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا، مگر عدنان نے ان کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ مام، آپ کو اسٹیٹس اور لوگوں کی اتنی فکر ہے، مگر آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں اندر سے کتنا اکیلا اور تنہا ہوں؟ میں اس بے پناہ دولت اور اس نام نہاد اونچے اسٹیٹس کے باوجود بھی ہمیشہ سکون کو ترستا رہا ہوں۔ یہ لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں، یہ صرف ہماری دولت کے ساتھی ہیں۔ یہ میرے درد یا میری تنہائی میں کبھی میرے پاس نہیں تھے۔ مشال وہ پہلی لڑکی ہے جس نے مجھے اس خول سے باہر نکالا ہے، جس نے مجھے جینا سکھایا ہے اور مجھے محسوس کروایا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ میں اس طرح کی ماڈرن اور اسٹیٹس والی لڑکیوں کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گا، جو صرف پیسوں سے محبت کرتی ہیں۔ مجھے صرف وہ سچا سکون اور وہ بے غرض محبت چاہیے جو مشال کے پاس ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا ساری زندگی یوں ہی تنہا اندر سے خالی رہے؟ پلیز مام، میری خوشی کے لیے مان جائیں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ عدنان کی آنکھوں میں موجود وہ شدید تڑپ، اس کی تنہائی کا وہ دکھ اور اس کے لہجے کی وہ سچائی بیگم شرین کے دل پر سیدھا جا کر لگی۔ وہ ایک ماں تھیں اور اپنے بیٹے کی اس قدر جذباتی حالت اور منت سماجت دیکھ کر ان کی ساری خاندانی انا اور ضد برف کی طرح پگھل گئی۔ انہوں نے روتے ہوئے عدنان کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ تم بہت ضدی ہو عدنان۔ اگر تمہاری زندگی اور تمہاری اصل خوشی اسی لڑکی میں ہے تو میں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے تمہارے راستے کی دیوار کبھی نہیں بنوں گی۔ تم جو فیصلہ کرو گے میں اس میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں خود تمہارا رشتہ لے کر اس کے گھر جاؤں گی۔ 2 دن بعد شام کے وقت مشال کے چھوٹے سے مگر انتہائی صاف ستھرے گھر کے دروازے پر ایک لمبی سیاہ
رنگ کی مہنگی اور چمکتی ہوئی گاڑی آ کر رکی۔ پورا محلہ کھڑکیوں اور دروازوں سے اس شاندار گاڑی کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ ان کے محلے کی تنگ گلیوں میں آج تک اتنی بڑی گاڑی نہیں آئی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو زین نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک انتہائی خوبصورت شخص اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی باوقار خاتون کھڑی تھیں۔ مشال کے والد اندر سے آئے اور عدنان کو اس کی والدہ کے ساتھ اپنے دروازے پر دیکھ کر ایک دم حیران اور کچھ پریشان رہ گئے۔ عدنان نے انتہائی ادب اور احترام سے انہیں سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ چھوٹے سے اور سادہ سے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کچھ دیر کی رسمی گفتگو کے بعد بیگم شیریں نے خود بات کا آغاز کیا۔ بھائی صاحب، ہم یہاں ایک بہت خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔ میرا بیٹا آپ کی بیٹی کو بہت پسند کرتا ہے اور میں آپ سے مشال کا رشتہ اپنے بیٹے عدنان کے لیے مانگنے آئی ہوں۔ مشال کے والد اسے اچانک رشتے اور اس قدر بڑے لوگوں کو اپنے گھر میں اتنی عاجزی سے بیٹھا دیکھ کر ہچکچا گیا۔ بہن جی، آپ لوگ بہت بڑے اور امیر لوگ ہیں اور ہم ایک عام سا غریب گھرانہ ہے۔ ہماری بچی آپ کے اتنے اونچے اور ماڈرن ماحول میں کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ ہم تو اپنی بیٹی کو اس طرح کا کوئی جہیز یا وہ ٹھاٹ باٹ نہیں دے سکتے جو آپ کے خاندان کا رواج ہوگا۔ بیگم شیریں نے انتہائی نرمی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بھائی صاحب، ہمیں آپ سے یا آپ کی بیٹی سے کوئی جہیز یا دنیاوی چیز نہیں چاہیے۔ مجھے تو بس اپنے بیٹے کی خوشی چاہیے اور اس کی ساری خوشی آپ کی بیٹی میں ہے۔ آپ بالکل بے فکر رہیں۔ میں مشال کو ہمیشہ اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ عدنان نے بھی آگے بڑھ کر انکل کا ہاتھ تھام لیا اور پوری سچائی سے بولا، انکل، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں مشال کو ہمیشہ خوش رکھوں گا اور اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ آپ بس مجھ پر اعتبار کریں۔ مشال، جو کمرے کے دروازے کے اوٹ سے یہ سب سن رہی تھی، اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بے تحاشا بہہ نکلے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عدنان اس کے لیے اپنی ماں کو منا کر لے آئے گا اور اس کے والدین کو اتنی عزت دے گا۔ عدنان اور اس کی والدہ کی آنکھوں میں موجود وہ سچائی اور ان کی عاجزی نے مشال کے والد کا دل جیت لیا۔ انہوں نے مسکرا کر عدنان کے سر پر ہاتھ رکھا اور نم آنکھوں کے ساتھ اس خوبصورت رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ زین، جو پاس ہی کھڑا سب غور سے سن رہا تھا، فوراً اچھل کر بولا، تو کیا اب آپ میرے پکے بھائی جان بن جائیں گے اور مجھے اپنی اس بڑی کالی گاڑی میں پورے شہر کی سیر کروائیں گے اور میرے لیے چاکلیٹس لائیں گے؟ عدنان نے ہنستے ہوئے زین کو اپنے گلے لگا لیا۔ بالکل۔ پورے گھر میں ایک دم سی خوشی اور طمانینت کی لہر دوڑ گئی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ عدنان نے مشال کے گھر والوں کو کسی بھی قسم کا خرچہ کرنے سے سختی سے منع کر دیا اور سارا انتظام اور تمام اخراجات خود سنبھال لیے تاکہ ان پر کوئی بوجھ نہ پڑے۔ مایوں اور مہندی کی تقریبات بہت سادگی مگر بے حد خوبصورتی اور روایتی انداز سے ہوئیں، جس میں بیگم شیریں نے بھی کھلے دل سے شرکت کی اور مشال کی معصومیت اور سادگی دیکھ کر ان کا دل بھی پوری طرح صاف ہو گیا۔ زین پورے گھر میں پیلے رنگ کا کرتا پہنے بھاگتا پھر رہا تھا اور سب سے زیادہ خوش اور پرجوش تھا۔ بارات کے دن مشال گہرے سرخ رنگ کے قیمتی عروسی جوڑے میں خوب جچ رہی تھی۔ دلہن کا روپ نکھر کر آیا تھا، جن میں حیا کے رنگ بہت واضح تھے۔ جب عدنان سیاہ شیروانی میں ملبوس ہال میں داخل ہوا تو سب کی نظریں اس کی وجیحہ اور پرکشش شخصیت پر ٹھہر گئیں۔
اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں آج کوئی غرور یا تکبر نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف اپنی مشال کے لیے بے پناہ محبت اور ایک عجیب سا مسحور کن جنون تھا۔ جب وہ مشال کے پاس اسٹیج پر آ کر بیٹھا، اس نے آہستہ سے مشال کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، اپنے پیار سے تمہاری نظر تو اتارنی پڑے گی۔ ادیان نے انتہائی دھیمی اور مسحور کن آواز میں سرگوشی کی تو مشال کا چہرہ شرم سے مکمل گلابی ہو گیا۔ ان کی یہ خاموش محبت آج سب کے سامنے ایک بے حد خوبصورت اور پاکیزہ رشتے میں بندھ چکی تھی۔ رخصتی کے وقت مشال اپنے والد اور زین کے گلے لگ کر بہت روئی۔ اس کا دل اپنے اس چھوٹے سے مگر پیار بھرے گھر کو چھوڑتے ہوئے بے حد اداس تھا۔ ادیان نے اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے پیار سے تسلی دی۔ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اس کے ساتھ اس شاندار گاڑی میں بیٹھ گئی جو انہیں ان کی ایک نئی اور خوبصورت دنیا کی طرف لے جانے والی تھی۔ ادیان کے عالیشان گھر کا وہ وسیع اور ماسٹر بیڈ روم آج بالکل ایک مختلف اور انتہائی منفرد انداز میں سجایا گیا تھا۔ روایتی پھولوں کی سیج یا بستر پر موتیوں کی لڑیاں لگانے کی بجائے کمرے کی چاروں دیواروں کو صرف اور صرف گہرے سرخ گلابوں سے ڈھک دیا گیا تھا۔ بیڈ بالکل سادہ اور ایک انتہائی نرم ریشمی سفید چادر سے آراستہ تھا، مگر پورے کمرے میں ان سرخ گلابوں کی وہ مسحور کن اور مدہوش کر دینے والی تیکھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو حواس پر ایک عجیب سا سحر طاری کر رہی تھی۔ مدھم اور سرخ روشنیوں نے اس کمرے کے ماحول کو حد سے زیادہ دلکش بنا دیا تھا۔ مشال اپنے بھاری سرخ عروسی جوڑے میں بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی ہی دھڑکن کی آواز اسی خاموشی میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی اور ادیان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنا سیاہ کوٹ اتار کر ایک طرف کرسی پر پھینکا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مشال کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ادیان نے اپنے مضبوط اور گرم ہاتھوں سے مشال کا سرخ گھونگھٹ انتہائی نرمی اور آہستگی سے پیچھے کیا۔ مشال کی جھکی ہوئی لمبی پلکیں کانپ رہی تھیں اور اس کا چہرہ شرم و حیا سے ڈھک رہا تھا۔ ادیان نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں میں گہرائی تک جھانکا۔ تم جانتی ہو مشال، اس ایک رات کے لیے اور تمہیں اس طرح اپنے کمرے میں مکمل طور پر اپنا بنا کر دیکھنے کے لیے میں نے بے صبری سے انتظار کیا۔ ادیان کی آواز حد سے زیادہ بھاری اور شدت جذبات سے لبریز تھی جو مشال کے اندر تک اتر رہی تھی۔ مشال نے آنکھیں اٹھائیں اور ادیان کی ان سیاہ اور گہری آنکھوں میں دیکھا جن میں اب صرف ایک بے تاب اور بے پناہ محبت مچل رہی تھی جس نے مشال کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ میں اب صرف تمہارے پاس ہوں ادیان، ہمیشہ کے لیے، اور مجھے تم پر خود سے زیادہ اعتبار ہے۔ مشال کے کانپتے ہوئے گلابی ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے تو ادیان کے ضبط کے سارے بندھن ایک دم ٹوٹ گئے۔ اس نے مشال کو ایک جھٹکے سے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں کھینچ لیا۔ اس کی قربت اتنی شدید اور بے باک تھی کہ مشال کی سانسیں بری طرح الجھ گئیں اور اس کا پورا وجود ادیان کی اس دیوانگی میں کانپ اٹھا۔ ادیان کے گرم ہونٹ مشال کے ماتھے سے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں اور پھر اس کے کانپتے ہوئے لبوں پر جا ٹھہرے۔ وہ محبت جو انہوں نے
جنگل کی اس طوفانی رات میں خاموشی سے محسوس کی تھی۔ آج وہ اپنے عروج پر تھی۔ کوئی جھجک اب ان کے درمیان رکاوٹ نہیں تھی، بلکہ ایک دوسرے کو پا لینے کی وہ شدت تھی جو ان کی رگ وپے میں دوڑ رہی تھی اور انہیں ایک کر رہی تھی۔ مجھے تم سے محبت ہے، اتنی شدید محبت کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم میری روح میں اتر چکی ہو۔ ادھیان نے دیوانگی سے سرگوشی کرتے ہوئے مشال کو اس ریشمی بیڈ پر لٹایا اور اس کے گرد اپنے حصار کو مزید تنگ کر دیا۔ اس رات ان دونوں نے اپنی محبت کی وہ معراج اور وہ جنون دیکھا جو سرخ گلابوں کی اس خوشبو اور ان کی تیزی سے دھڑکتے دلوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ تمام ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ کمنٹ باکس میں ایک کمنٹ ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔